ناظرین آداب، 10 اکتوبر 2021 مطابق 3 ربیع الاول کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے مطابق کسان تنظیموں کے لیڈران نے لکھیم پوری معاملے پر پریس کانفرنس کی اور آگے کی حکمت عملی کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے سنیوکت کسان مورچہ نے مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ اجے مشرا اور ان کے بیٹے آشیش مشرا کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ ساتھ ہی اجے مشرا کو کابینہ سے ہٹانے کا بھی مطالبہ ہے۔ سنیوکت کسان مورچہ نے کہا ہے کہ 12 اکتوبر کو ملک بھر کے کسان لکھیم پور کھیری پہنچیں گے۔ اس کے ساتھ ہی کسان لکھنؤ میں مہا پنچایت بھی کریں گے۔ یوگیندر یادو نے کہا کہ پہلی تقریب کے تحت 12 تاریخ کو شہید ہونے والے کسانوں اور صحافی کے لیے ہم لکھیم پور میں تکنیا میں آخری ارداس کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 18 اکتوبر کو ریل روکیں گے، جبکہ 26 اکتوبر کو لکھنؤ میں ایک مہا پنچایت منعقد کی جائے گی۔ کسان لیڈر ڈاکٹر درشن پال نے ہفتے کے روز کہا کہ اس واقعے میں کسان شہید ہوئے ہیں اور کسان مورچہ آخر تک لڑائی لڑے گا۔ اس معاملے میں نامزد آشیش مشرا عرف مونو ہفتے کو پولیس لائن میں کرائم برانچ کی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ کرائم برانچ کے افسران نے آشیش کو صبح 11 بجے حاضر ہونے کی ہدایت دی تھی، لیکن وہ 25 منٹ پہلے ہی میڈیا نمائندوں سے بچتے بچاتے دوسرے گیٹ سے پولیس لائن میں داخل ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق پچھلے کئی گھنٹوں سے مبینہ ملزم سے پوچھ تاچھ ابھی جاری ہے۔ اس معاملے میں نامزد ملزم آشیش مشرا عرف مونو ہفتے کو پولیس لائن میں کرائم برانچ کی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے۔ کرائم برانچ کے افسران نے آشیش کو صبح 11 بجے حاضر ہونے کی ہدایت دی تھی، لیکن وہ 25 منٹ پہلے ہی میڈیا نمائندوں سے بچتے ہوئے دوسرے گیٹ سے پولیس لائن میں داخل ہو گئے۔ ڈی آئی جی اوپیندر اگروال کی اطلاع کے مطابق طویل پوچھ تاچھ میں آشیش مشرا کی جانب سے دی گئی صفائی اور شواہد سے افسران مطمئن نہیں ہوئے، لہٰذا مرکزی وزیر اجے مشرا کے بیٹے آشیش مشرا کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 10 اکتوبر کو بنارس میں ہونے والی کسان ریلی کی تیاریوں کے سلسلے میں اتر پردیش کانگریس کمیٹی ڈیجیٹل میڈیا کنوینر ترجمان انشو اوستھی نے بیان جاری کرتے ہوئے بتایا، بنارس کے جگت انٹر کالج میں منعقد کسان ریلی میں کانگریس جنرل سیکریٹری انچارج اتر پردیش محترمہ پرینکا گاندھی کسانوں اور کارکنوں کو خطاب کریں گی۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے ایک بار پھر مسلمانوں کے تعلق سے قابل اعتراض بیان دیا ہے۔ انہوں نے اپنے تازہ بیان میں کہا کہ ریاست میں بیشتر مسلمان کنورٹڈ یعنی مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ان کے آبا بیف نہیں کھاتے تھے۔ ہیمنت بسوا سرما نے اپنے بیان کا بچاؤ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر وہ ان لوگوں کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ ان کے آبا بیف نہیں کھاتے تھے تو اس میں غلط کیا ہے؟ کم از کم بیف کے استعمال کو فروغ نہیں دیا جانا چاہیے۔ کئی ماہ سے مسلسل کشمکش اور کھینچتان کے درمیان آج ووٹنگ کے ذریعے مولانا احمد ولی فیصل رحمانی امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے 8ویں امیر شریعت منتخب ہو چکے ہیں۔ یہ انتخاب امیر شریعت سابق مولانا ولی احمد رحمانی کے انتقال کے بعد 8ویں امیر شریعت کے لیے ہوا تھا۔ یہ پہلا انتخاب تھا جس میں زبردست اٹھا پٹک، کشمکش، کھینچتان، لابنگ اور اس طرح دیگر چیزیں بڑے پیمانے پر دیکھی گئی تھیں۔ ارباب حل و عقد نے اتفاق رائے سے امیر شریعت منتخب کرنے پر زور دیا، لیکن اتفاق رائے پیدا نہ ہونے پر ووٹنگ کا راستہ منتخب کیا گیا۔ ایک اور خبر کے مطابق اقلیتی امور کے مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے کہا ہے کہ حج 2022 کا اعلان 21 اکتوبر کو نئی دہلی میں منعقد ہونے والی جائزہ میٹنگ میں مختلف محکموں سے بات چیت کے بعد کیا جائے گا۔ مسٹر نقوی نے ہفتے کے روز ممبئی واقع حج ہاؤس میں حج 2022 کی تیاریوں کے سلسلے میں حج کمیٹی آف انڈیا کے اعلیٰ حکام کے ساتھ بات چیت کی۔ آئندہ 21 اکتوبر کو نئی دہلی میں ہونے والی حج جائزہ میٹنگ میں حج 2022 سے متعلق مختلف مسائل پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ کورونا وبا کے پیش نظر سعودی عرب حکومت نے فیصلے کی بنیاد پر 2020 اور 2021 میں سفر حج نہیں ہو پایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور سعودی عرب میں حج پر جانے والے مسافروں کے لیے کورونا پروٹوکول، صحت اور صفائی کے سلسلے میں خصوصی ٹریننگ کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ افغانستان کے صوبے قندوز کے خان آباد بندرگاہ کے علاقے میں واقع شیعہ جامع مسجد میں ہوئے بم دھماکے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے مجلس علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا سید کلب جواد نقوی نے کہا کہ افغانستان میں شیعوں کے قتل عام کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ نماز جمعہ کے دوران مسجد پر حملہ کر کے بے گناہ نمازیوں کو شہید کرنا اس بات کی علامت ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں اسلام دشمن طاقتوں کی اعلی کار ہیں، جنہیں اسلامی لبادے میں اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ مولانا نے کہا کہ کوئی بھی مسلمان مسجد پر حملہ نہیں کر سکتا۔ حملہ کرنے والے دہشت گرد گروہوں نے استعمار کی کوکھ سے جنم لیا ہے، جنہیں مسلمانوں کے قتل عام پر مامور کیا گیا ہے۔ ان کے خلاف تمام انصاف پسند مسلمان ممالک اور امن پسند دنیا کو متحد ہونا ہوگا۔ مولانا نے دھماکے میں شہید ہوئے نمازیوں کے اہل خانہ کے تئیں اظہار ہمدردی کرتے ہوئے ان کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کی۔ آل انڈیا مائنارٹیز فورم فار ڈیموکریسی نے افغانستان کے قندوز شہر میں نماز جمعہ کے دوران ہوئے خودکش حملے، جس میں تقریباً 80 لوگوں کی جانیں چلی گئیں، کی سخت مذمت
مذمت کی ہے۔ فورم کے قومی صدر اور سابق کارگزار وزیر اعلیٰ یوپی ڈاکٹر عمار رضوی نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ خودکش حملہ کسی فرقہ خاص پر نہیں تھا، بلکہ یہ حملہ انسانیت پر تھا، جس سے انسانیت شرمسار اور مجروح ہوئی ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ کسی عبادت گاہ پر دہشت گردانہ حملہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی چہرہ۔ ایسی تنظیم صرف متشدد کارروائیوں کو انجام دے کر اپنے ناجائز مقاصد کو پورا کرنا چاہتی ہیں۔ یہ دھماکہ ایسے وقت مسجد میں کیا گیا جب نماز جمعہ ادا کرنے سینکڑوں شیعہ مسلم جمع ہوئے تھے۔ ڈاکٹر رضوی نے اقوام متحدہ یونین کے سیکریٹری سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسے وقت جب افغانستان میں سیاسی، سماجی، اقتصادی استحکام کا دور ہے، دہشت گرد تنظیموں کی کارروائیوں پر روک لگانے کے لیے اقوام متحدہ دفاعی یونین کے مستقل اراکین کو مداخلت کرنی چاہیے۔ خاندان اجتہاد کے عالم دین مولانا سید سیف عباس نقوی نے بھی ایک مذمتی بیان جاری کر کے کہا ہے کہ افغانستان کے شہر قندوز کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے دوران دہشت گردوں کے ذریعے خودکش حملے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ نام نہاد اپنے کو مسلمان کہنے والے لوگ جس طریقے سے مسجدوں کو نشانہ بنا رہے ہیں وہ در حقیقت صہیونی اور دشمن اسلام طاقتوں کے اعلی کار ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل مسلسل پاکستان اور سعودی عرب کے ذریعے اس طرح کے واقعات کو دنیا بھر میں انجام دے رہا ہے اور مسلمان اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شیعہ فرقہ اقلیت در اقلیت میں ہے، اس لیے ہمارے اوپر ہو رہے مظالم کے خلاف آواز بھی لوگ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اگر کسی ملک میں اللہ نہ کرے 10 لوگ دہشت گردی کا شکار ہو جاتے ہیں تو پوری دنیا میں آفت مچ جاتی ہے، مگر افغانستان میں 100 سے زیادہ شیعہ شہید کر دیے گئے اور اقوام عالم تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ آل انڈیا محمدی مشن کے زیر اہتمام جامعہ بحر العلوم فرنگی محل میں 12 روزہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے دن بھی اہتمام کیا گیا۔ مولانا عفان عتیق فرنگی محلی جنرل سیکریٹری ادارہ شریعہ فرنگی محل نے اپنے بیان میں کہا کہ رحمت للعالمین کی محبت اور شفاعت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہر رات تمام کاموں سے فرصت پا کر ٹی وی اور موبائل بند کر کے گھر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کم از کم ایک تسبیح درود شریف پڑھیں۔ حقیقت میں یہی مومنوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے اور دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ بھی۔ مولانا عفان نے فرمایا کہ سنت رسول پر خود اور اپنے گھر والوں کو عمل کرنے پر آمادہ کریں اور خیر امت بن کر اپنے معاشرے کو بہتر اور پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں۔ مرکزی سیرت صحابہ کمیٹی اتر پردیش کی جانب سے حسین الدین خان بلون کی سرپرستی میں فیض نبی ہال وقف نور جہاں بیگم ہردوئی روڈ دوبگہ میں جلسہ سیرت النبی و سیرت صحابہ منعقد کیا گیا، جس میں مولانا مہدی حسن فہمی نے خاتم الانبیاء کی سیرت طیبہ پر سیر حاصل خطاب کیا اور کہا کہ آج بھی دنیا کو اگر سکون اور اپنے مسائل کے حل کی تلاش ہے تو وہ سیرت سرکار دو عالم میں ہی ملے گا۔ ان کے راستے سے ہٹ کر سوائے ذلت اور خواری کے کچھ نہیں ملنے والا۔ نبی کی سیرت پر عمل دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جلسے کی صدارت ڈاکٹر مخمور کاکوروی نے کی اور مہمان خصوصی کے طور پر ڈاکٹر ہارون رشید نے شرکت کی۔ نظامت کے فرائض کنوینر پروگرام خلیل اختر نے انجام دیے۔ مشاعرے میں ڈاکٹر مخمور کاکوروی، ڈاکٹر ہارون رشید، عثمان عاظم لکھنوی، نور محمد نجمی، ارشد طالب، ثابت لکھنوی، محسن عظیم، عاصم کاکوروی، خلیل اختر، مسعود فہمی اور عامر مختار نے نعت و منقبت کے نذرانے پیش کیے۔ اوادھنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق امریکی عہدیداروں کا ایک وفد طالبان کے سینئر نمائندوں سے بات چیت کے لیے ہفتے کے آخر میں قطر کے دارالحکومت دوحہ کا دورہ کرے گا۔ ترجمان نے بتایا کہ ملاقات میں امریکی افسران طالبان پر خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کا احترام کرنے، ایک شمولیاتی حکومت بنانے اور انسانی ایجنسیوں کو ضرورت کے علاقوں تک آزادانہ رسائی کی اجازت دینے کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی وفد میں فیڈرل انٹیلیجنس بیورو، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور US انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی کے حکام بھی شامل ہوں گے۔ اگست کے آخر میں افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے بعد امریکہ اور طالبان کے درمیان یہ پہلی ذاتی ملاقات ہوگی۔ اسلام آباد میں مذاکرات کے تازہ ترین دور کے بعد امریکہ اور پاکستان دونوں نے وسیع البنیاد تعلقات کو بحال کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، جبکہ فریقین کی ساری توجہ افغانستان پر ہی مرکوز رہی۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی آر شرمن مذاکرات کے لیے جمعرات کو اسلام آباد پہنچی۔ اپنے دورے کے دوران مذاکرات یا گفت و شنید کا محور افغانستان کی موجودہ صورتحال رہی اور کابل کے نئے طالبان حکمرانوں کے لیے مربوط نقطہ نظر تیار کرنے کی واشنگٹن کی کوششوں پر توجہ دی گئی۔ شاہ محمود قریشی سے ملاقات میں وینڈی آر شرمن نے دو طرفہ تعاون کے شعبوں، امریکہ پاکستان تعلقات کی اہمیت اور افغانستان میں آگے بڑھنے کے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت نے افغانستان میں ہونے والے سنگین جرائم کی تحقیقات دوبارہ شروع کرنے کے لیے اس بات کی وضاحت طلب کی ہے کہ افغانستان میں حکمراں کون ہے۔ گزشتہ برس ICC نے کابل میں حالیہ مہینوں میں معزول ہونے والی حکومت کے کہنے
آنے کے بعد انکوائری روک دی تھی کہ وہ خود جنگی جرائم کے الزامات کی تحقیقات کرنے کی کوشش کرے گی۔ ججز نے کہا کہ پری ٹرائل چیمبر نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور عدالت کی ریاستوں کی جماعتوں کے بیورو سے درخواست کی ہے کہ وہ اس وقت افغانستان کی نمائندگی کرنے والے حکام کی شناخت کے بارے میں معلومات جمع کرائیں، کیونکہ افغانستان کے حکام اگست 2021 سے پہلے ہونے والے واقعات کی تحقیقات میں آمادگی کا اظہار کر سکتے تھے، لیکن اب وہ ایسا کرنے کے قابل نہیں رہے۔ عراق کے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ انتخابات میں بس ایک روز باقی بچا ہے اور انتخابی مہم کا وقت اب ختم ہو گیا ہے۔ عراق کے الیکشن کمیشن نے ہفتے کے روز اعلان کیا ہے کہ اتوار کے روز عراق میں عام انتخابات کے لیے ووٹنگ ہوگی اور اس وقت عراق میں امیدواروں کی تشہیراتی مہم ختم ہو چکی ہے۔ کمیشن کے اعلان کے مطابق انتخابات کے تعلق سے اب ہر قسم کی تشہیرات پر پابندی ہے اور کسی بھی گروہ یا جماعت کو اب پروپیگنڈا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عراق کے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ انتخابی ضابطے کی خلاف ورزی کرنے پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ قابل ذکر ہے کہ عراق میں 3 سال میں یہ دوسری مرتبہ وسط مدتی انتخابات ہو رہے ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ عراقی عوام انتخابات میں وسیع پیمانے پر شرکت کریں گے۔ دنیا بھر میں صارفین کو ایک مرتبہ پھر فیس بک کے نظام میں تبدیلی کی وجہ سے گھنٹوں اس کی خدمات تک رسائی حاصل کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ 9 اکتوبر کی درمیانی شب کو سب سے پہلے فوٹو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام کی سروس متاثر ہوئی، جس کے کچھ دیر بعد صارفین کی جانب سے فیس بک اور میسنجر تک رسائی کی شکایات بھی سامنے آنے لگیں۔ رپورٹ کے مطابق فیس بک ترجمان نے کہا ہے کہ جو بھی گزشتہ چند گھنٹوں میں ہماری مصنوعات تک رسائی حاصل نہیں کر سکے اس سے ہم معذرت کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اب اس مسئلے کو ٹھیک کر دیا ہے اور اب سب کچھ معمول پر آ جانا چاہیے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔